امراؤ جان ادا کے مکالمے مرزا رسوا کی اعلیٰ مکالمہ نویسی کے غماز ہیں۔ اس ناول میں کم و بیش 20 مکالمے بڑے دلچسپ اور جاذب توجہ ہیں۔ مکالمے کی فراوانی کے سبب کہیں کہیں اس میں ڈرامائی ناول کی شان پیدا ہو گئی ہے۔ مرزا رسوا کی مکالمہ نویسی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کردار بھی جو لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح ناول کے سٹیج پر نمودار ہوتا ہے، وہ اپنے فطری، مخصوص، انفرادی اور برجستہ مکالمے کی وجہ سے جامِ بقا نوش کر لیتا ہے۔ ہم کریم کی ساس کو اس لیے نہیں بھولتے کہ وہ امیرن سے کہتی ہے، لونڈیا کتنی سوتی ہے، رات کو چیختے چیختے گلا پڑ گیا، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھایا، سانس ہی نہ لی، میں تو سمجھی تھی سانپ سونگھ گیا، اے لو وہ تو پھر اٹھ بیٹھی۔ لڈن کی ماں جو امراؤ جان سے کہتی ہے، تو کچھ نہ بولنا مال زادی، تجھے تو کچا ہی کھا جاؤں گی، اور اکبر علی خان کی بیوی کے ہاتھوں جوتیاں کھانے کے لیے مصر ہے، اب تو ہم جوتیاں کھا کر ہی جاؤں گے۔ بڑی بی جو امراؤ جان سے کانپور میں مجرا طے کرنے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہائے بیٹا، دانت کہاں سے لاؤں جو پان کھاؤں۔ شمشیر خاں جو خان صاحب کے زخمی ہوتے ہی اپنی کمر سے چھری نکال کر نواب سلطان سے کہتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی قسم ابھی اپنے کلیجے میں مار لوں گا، نہیں تو برائے خدا آپ چلے جائیے، آپ کا یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں۔ ان کرداروں کی زندگی کا سبب مکالمہ ہے، اور یہ مکالمہ نہیں دراصل روح ہے جس کے نکلتے ہی سب بے جان اور قالب بے روح ہو جائیں گے۔ مرزا رسوا کی مکالمہ نویسی کا دوسرا وصف یہ ہے کہ موضوع، مخاطب اور موقع محل کی مناسبت سے کردار کے لب و لہجے میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور کرداروں کی زبان سے نکلنے والے مکالمے اس کی سیرت و شخصیت کو مخصوص سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ امراؤ جان خواندہ، مہذب، باسلیقہ، بامذاق اور اعلیٰ ظرف طوائف ہے، اس لیے اس کی گفتگو میں دھیما پن، انکسار، شائستگی اور وقار ہے۔ وہ اپنے عاشق سے تخلیے میں نواب سلطان سے اس انداز سے باتیں کرتی ہے، نواب آپ کی اداؤں نے تو مجھے ایسا فریفتہ کر لیا کہ بغیر دیکھے آپ کو مجھے چین ہی نہیں آتا۔ امراؤ یہ سب آپ کی قدردانی ہے، ورنہ میں کیا اور میری حقیقت کیا۔ کانپور کے مولوی صاحب جو بات بات پر لا حول ولا قوہ پڑھتے جاتے ہیں، اور امراؤ جان کا یہ عالم ہے کہ مارے بھوک سے آنتیں قل ھو اللہ پڑھ رہی ہیں، اس وقت کی گفتگو کا انداز ملاحظہ ہو۔ امراؤ جان امکان القوہ یا بالفعل، بالذات یا بالغیر۔ مولوی صاحب بالفعل تو ممکن نہیں، میرا ایک شاگرد کھانا لاتا ہی ہوگا، آپ بھی کھا لیجیے گا۔ امراؤ جان بالفعل تو ممکن نہیں، بالذات کی آپ کو توفیق نہیں، اور یہاں ضرورت نے عقل میت کو جواز کا حکم دے دیا ہے، لہٰذا بازار سے کچھ لا دیجیے۔ مولوی صاحب ایک ذرا صبر کیجیے، کھانا آتا ہی ہوگا۔ امراؤ جان اب صبر کرنا تکلیف بالاطاق ہے،
اور دوسرے میں نے بالتحقیق سنا ہے کہ رمضان شریف صاحب 1 مہینے تمام دنیا کی سیر کرتے ہیں اور 11 مہینے اسی مسجد میں معتکف رہتے ہیں، اور اس وقت کا عالم ہی جدا ہے جب امراؤ جان کا چھوٹا بھائی انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں اس کے قتل کے ارادے سے آتا ہے۔ جوان: کل تمہیں مجرے کو گئی تھی؟ امراؤ جان: ہاں۔ جوان: خوب گھرانے کا نام روشن کیا۔ امراؤ جان: اس کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ جوان: ہم تو سمجھے تھے کہ تم مر گئیں، مگر تم اب تک زندہ ہو۔ امراؤ جان: بے غیرت زندگی تھی، نہ مری، خدا کہیں جلد موت دے۔ جوان: بے شک اس زندگی سے موت لاکھ درجہ بہتر تھی، تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا تھا، کہیں کھا کے سو رہتی۔ یہ سچ ہے کہ ڈیپٹی نذیر احمد کے متوسط طبقے کے مسلم گھرانوں کی عورتوں کی گفتگو کو پیش کرنے میں خاصی مہارت حاصل تھی، لیکن مرزا رسوا کو اعلیٰ و ادنیٰ دونوں طبقے کی گفتگو کی پیشکش پر عبور حاصل ہے۔ بڑے نواب اور نواب چھبن کی گفتگو ملاحظہ ہو۔ نواب چھبن: تو اس جائیداد میں میرا کوئی حق نہیں۔ بڑے نواب: جی نہیں۔ نواب چھبن: اچھا، ایک سلس پانے کا مستحق ہوں، مطلب اس کا تیسرا حصہ۔ بڑے نواب: وہ آپ لے چکے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ دعویٰ ہے تو درِ دولت پر تشریف لے چلیے، میرے نزدیک آپ کے لیے مطلب کوئی جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ امراؤ جان، بسم اللہ جان اور آبادی اگرچہ ہم پیشہ ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں یکسانیت نہیں ہے۔ امراؤ جان کی رگوں میں ایک شریف جمعدار کا خون رواں دواں ہے، اس لیے اس کی باتوں میں شرافت ہے۔ خواندہ اور بامذاق ہونے کے سبب اس میں شائستگی اور سلیقہ ہے۔ بسم اللہ جان کی رگوں میں بدگماش نوابین اودھ کا خون متحرک ہے، اس لیے اس کی گفتگو میں عیاری، دل آزاری اور ستم ظریفی ہے۔ آبادی کی رگوں میں کسی پارسی کا تیزابی خون گردش کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کی گفتگو میں جھوٹ صاف طور پر نمایاں نظر آتا ہے یا نمایاں ہے۔ خانم کا حسن و شباب اسے خدا حافظ کہہ چکا ہے، وہ اب لذت جسم و جاں فراہم کرنے سے قاصر ہے، اس لیے اس کی باتوں میں تجربے کی پختگی اور لہجے میں رعب و حقیقت کی آمیزش ہے۔ اب ہم بات کریں گے امراؤ جان ادا ناول میں منظر نگاری کے حوالے سے۔ امراؤ جان ادا کی فنی کامیابی کا بڑا راز اس کی منظر نگاری میں پوشیدہ ہے، اس لیے کہ مناظر فطرت و قدرت مرزا صاحب کے یہاں نہ اس کی بہتات کے ساتھ ہیں، جیسے کہ شرر و محمد علی کے یہاں بھی جی پڑھتے پڑھتے اکتا جائے، تو مرزا صاحب کے یہاں لطف یہ ہے کہ بہت کچھ موجود ہے، مگر چند جملوں میں اور سب وقت و موقع کے لحاظ سے مناسب۔ مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا میں کئی جگہوں پر اعلیٰ منظر نگاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی منظر نگاری کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی واقعے یا حادثے کے وقوع پذیر ہونے سے قبل منظر نگاری کے ذریعے قاری کو ذہنی طور پر اس واقعے یا حادثے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کانپور والی بیگم صاحبہ کے یہاں ڈاکہ پڑنے سے قبل اس قسم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ایک طرف چاند اس عالیشان کوٹھی کے ایک گوشے سے تھوڑی دور پر گنجان درختوں کی شاخوں سے نظر آتا تھا، مگر اب ڈوبنے ہی کو تھا۔ تاریکی روشنی پر چھائی جاتی تھی، جس سے ہر چیز بھیانک معلوم ہونے لگی۔
درخت جتنے اونچے تھے اس سے کہیں بڑے نظر آتے تھے۔ اس طرح ایک اور منظر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ برسات کے دن ہے، گھٹا آسمان پر چھائی ہوئی ہے، پانی دھارا اوپر دھار برس رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے۔ میں بوا حسینی کی کوٹھری میں اکیلی پڑی ہوں۔ چراغ گل ہو گیا اور اندھیرا وہ کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا۔ جب بجلی چمکتی ہے مارے ڈر کے دلائی سے منہ ڈھانپ لیتی ہوں۔ جب گرج کی آواز آئی کہ کانوں میں انگلیاں دے لیتی ہوں۔ اس طرح منظر نگاری میں مرزا رسوا کی جزیات نگاری قابل تعریف ہے۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کون سا جز کہاں اور کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ان کی جزیات نگاری کی مثالیں بھی جو ہیں وہ بھی واضح طور پر کئی جگہوں پر جو ہے وہ ملتی ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو۔ مرزا رسوا نے امراؤ جان کی نفسیاتی کردار نگاری میں منظر نگاری سے بھی اہم کام لیا ہے۔ وہ منظر کشی کے ذریعے ہی کرداروں کی نفسیاتی اور ذہنی کیفیتوں اور ان کے نازک خد و خال کو بے نقاب کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا ناول میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی پیشکش شعر و شاعری لکھنوی تہذیب کا لازمی جز ہے۔ اس سے پہلے ہم فسانہ عجائب کو پڑھتے وقت لکھنوی تہذیب کے بارے میں تفصیلی پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر زیادہ طوالت سے بات نہیں کروں گی۔ امراؤ جان ادا میں نہ صرف شعر و شاعری کے چرچے ملتے ہیں بلکہ کہانی کی ابتدا ہی محفل مشاعرہ سے ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آئے دن مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ بیشتر یہ ہوتا کہ کسی باذوق صاحب خانہ کے یہاں احباب سر شام آ بیٹھتے، نہ پہلے سے کوئی طرح مقرر کیا جاتا، طرح مصرع دے دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ غزل کے لیے جو ہے وہ ایک مصرع دے دیا جاتا ہے کہ اس پر سب شعراء جو ہیں وہ غزل لکھ کر لائیں گے، تو اسے طرح مصرع کہا جاتا ہے۔ تو طرح مصرع بھی اس کے لیے نہ مقرر کیا جاتا تھا اور نہ ہی مضمون کی کوئی قید ہوتی، اور نہ بہتوں سے وعدے لیے جاتے۔ ہر شاعر اپنی کوئی تازہ تصنیف پڑھتے، اگر کوئی صاحب تشریف نہ لا سکتے تو معذرت کے ساتھ اپنا تازہ کلام بھجوا دیتے۔ لیکن ان مشاعروں کے انعقاد میں اہتمام و نفاست کا بڑا دخل ہوتا۔ منشی احمد حسین کے یہاں ایک مشاعرہ منعقد ہوا، تو اس کا ذرا اہتمام جو ہے وہ کس طرح سے کیا گیا، یہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ناول میں کیسے ذکر کیا گیا ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، مہتابی پر 2 گھڑی رہے چھڑکاؤ ہوا تھا تاکہ شام تک زمین سرد رہے۔ اسی پر دری بچھا کے اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا تھا۔ کوری کوری سراہیاں پانی بھر کے کیوڑے ڈال کے منڈھیر پر چنوا دی گئی تھی۔ ان پر سفید سفید پان کی 7 کلوریاں سرخ صافی میں لپیٹ کر کیوڑے میں بسا کر رکھ دی گئی تھی۔ ڈھکنیوں پر تھوڑا تھوڑا کھانے کا خوشبودار تمباکو رکھ دیا تھا۔ 1.5 میں حقوں کے نیچے میں پانی چھڑک چھڑک کر ہار لپیٹ دیے تھے۔ چاندنی رات تھی، اس لیے روشنی کا زیادہ انتظام نہیں کرنا پڑا، صرف ایک کنول دورے کے لیے روشن کر دیا گیا۔ پہلے شیر فالودہ کے ایک ایک پیالے کا دور چلا، پھر شعر و سخن کا چرچا ہونے لگا۔ دوران مشاعرہ چند جملے داد کے لیے بطور خاص استعمال کیے جاتے، مثلاً غزل از مطلع یا مقطع ایک رنگ ہے، نشست الفاظ
تو ملاحظہ ہو کیا درافشانی ہے وغیرہ وغیرہ، اور شاعر موصوف فرشی سلام کرتے ہوئے کہتے آپ کی عنایت ہے، پرورش، بندہ نوازی، اور اللہ یہ آپ ہی لوگوں کا صدقہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ حاضرین محفل تعریف و تحسین کے درمیان نکتہ چینی کرتے، مین میخ نکالتے، اور دہلوی اور لکھنوی کی بحث بھی چھڑ جاتی۔ نازک خیالی لکھنوی شاعری کی جان تھی۔ بعض اوقات خیال کی نزاکت اس قدر بڑھ جاتی کہ شاعر کو اس کی وضاحت کرنی پڑتی۔ لکھنؤ میں ایسے شاعروں کی بھی کمی نہ تھی جو دوسروں کا مضمون چرا کر شعر موضوع کر لیا کرتے تھے۔ بعض حضرات تو دوسرے شاعروں کے کلام کو ہی اپنے نام سے پڑھا کرتے تھے۔ ایسے شاعر بھی موجود تھے جن سے ایک مصرع بھی موضوع نہ ہو سکا اور ہر مشاعرے میں غزل پڑھاتے، اور ایسے خود ساختہ استاد بھی تھے جو لکھنؤ سے باہر مرزا دبیر مرحوم جیسے معروف مرثیہ گو کے بند پڑھا کرتے تھے۔ منشی احمد حسین کے یہاں مشاعرے میں مظہر الحق نامی ایک نووارد شاعر کی مدد سے مرزا رسوا نے اس لیے اس نئے احساس کی طرف بلیغ اشارہ کیا ہے جو نئی نسل میں پیدا ہو چکا تھا۔ لکھنوی تہذیب و معاشرے میں طوائفوں کی تان اور پائل کی جھنکار صاف سنائی دیتی ہے۔ اس وقت فنون لطیفہ کا مذاق ہر خاص و عام کے ذہن پر سیاہ بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ اس وقت طوائفوں کے کوٹھوں کے علاوہ کوئی ایسا تفریحی ادارہ نہ تھا جہاں عوام و خاص اپنے اپنے ذوق کی تسکین کر سکیں اور باقی ماندہ فرصت کے لمحات کو پرمسرت طور پر گزار سکیں۔ تہذیب و معاشرے نے بھی ایسے اصحاب کو جو فنون لطیفہ کا ذوق رکھتے تھے طوائفوں سے رجوع کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، یہاں تک کہ نوابین کے بجٹ میں طوائفوں کے لیے ایک مخصوص مد ہوا کرتی اور شادی بیاہ کی رسمیں، نظر و نیاز اور سوز خوانی کے موقع پر بھی طوائفوں کی موجودگی امارت کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ شرفا کے یہاں عورتوں کی تعلیم معیوب تھی۔ اس کے برعکس طوائفیں پری شمائل اعلیٰ تعلیم یافتہ، فنون لطیفہ سے واقف اور مزاج آشنا ہوا کرتی، شستہ زبان بولتی، ہر آنے والے کے لیے رتبہ و منزلت اور مذاق کو پہچانتی اور آداب محفل کی واقف کار ہوتی۔ انہی صفات کی بنا پر نوابین اپنے بچوں کو آداب مجلس سیکھنے کے لیے ان کے کوٹھوں پر بھیجا کرتے تھے۔ بعض کا پیشہ رقص ہوتا، بعض رقص و موسیقی دونوں میں ماہر ہوتی، بعض حسن صورت کے دام لیتی اور بعض محض لذت جسم و جاں فراہم کرتی۔ ان کے کاروبار میں بھی حسن و سلیقہ ہوتا، سودا باقاعدہ ہوتا، مشاہرہ اور مدت طے کی جاتی اور معاہدے کی پابندی سختی سے کی جاتی، جس کے سبب محفل میں نفاست اور خوش مذاقی قائم رہتی۔ بیشتر طوائفیں کسی نہ کسی شخص یا دربار سے منسلک ہوا کرتی اور بعض کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا۔ طوائفیں اپنی تمام تر صفات کے باوجود معاشرے میں محترم نہ تھیں اور نہ ان کی ہر جگہ آزادانہ آمد و رفت تھی۔ نوابین
کا یہ عالم تھا کہ اپنی وفاداری برقرار رکھنے کے لیے کوٹھی، علاقہ، زمین اور زیورات کو گروی رکھ دیتے تھے، لیکن اسے چھڑانے کی انہیں توفیق نہ ہوتی۔ اس وقت کی تہذیب نے مردوں کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ گھر سے باہر جو کچھ ان کے جی میں آئے کریں، لیکن گھر کے اندر مکمل طور پر عورتوں کی حکمرانی ہوتی۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر ڈومنیوں کو گلے لگانے کا بھی عام رواج تھا۔ بیگمات کے ملبوسات اور زیورات کا اندازہ نواب سلطان کی بیگم کے ملبوسات و زیورات سے لگایا جا سکتا ہے، اور نوابین کے دسترخوان پر پلاؤ، بریانی، متنجن، سفیدہ، شیر برنج، باقرخانیاں، کئی طرح کے سالن، کباب، مربے، مٹھائیاں، دہی، بالائی، سب کچھ موجود ہوتا۔ الغرض مرزا رسوا کا ناول امراؤ جان ادا جامع جمشید سے کم نہیں، جس میں قاری لکھنوی تہذیب و معاشرے کے روشن و تاریک گوشوں کو ایک نظر میں دیکھ لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر امراؤ جان ادا لکھنوی تہذیب و معاشرے کی دستاویز ہے۔ امراؤ جان ادا میں فن کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہا جس پر مرزا رسوا کی نظر نہ گئی ہو، لیکن بعض خامیاں بھی راہ پا گئی ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا رسوا تضاد بیانی کے شکار ہوئے ہیں۔ کانپور کی مسجد کے مولوی صاحب کا حلیہ امراؤ جان اس طرح بیان کرتی ہیں: کالے سے تھے، سر منڈا ہوا تھا، ایک نیلی تہمت باندھے ہوئے دھوپ میں ٹہل رہے تھے۔ لیکن پھر آگے جو ہے وہ پھر مولوی صاحب کا حلیہ اس طرح سے بیان کرتی ہیں: سانولی رنگت تھی، سر پر لمبے لمبے بال تھے۔ اس طرح مطلب اس میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے۔ مرزا رسوا 1857 کی غدر کی افراط و تفریط کو دکھانے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ قاری غدر کے پہلے اور غدر کے بعد کی زندگی میں کوئی اہم اور بنیادی فرق محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا رسوا بعض باتوں کا انکشاف قبل از وقت کر کے قاری کے تجسس کو دھکا لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناول کے دوسرے باب میں امراؤ جان دلاور خاں کے متعلق کہتی ہے کہ دلاور خاں بندے، دنیا میں خیر اپنی سزا کو پہنچا، یقین ہے قبر میں تجھ پر صبح و شام جہنم کے کندے پڑتے ہوں گے، اور قیامت کے دن خدا چاہے تو اس سے بدتر درجہ ہوگا۔ اور اپنی ماں کے متعلق کہتی ہے: ایک بار میں اپنی ماں کو پھر دیکھا تھا، کب اس کو دیکھا تھا، اس کو ایک زمانہ گزر گیا، اب خدا جانے جیتی ہیں یا مر گئیں۔ ظاہر ہے کہ امراؤ جان ادا ایک دوسری باب میں امراؤ جان کے اس جملے سے خانم کے انتقال کی خبر مل جاتی ہے کہ خانم صاحبہ مرتے دم تک امراؤ کہا کی۔ امراؤ جان کے اس بیان کے بعد دلاور خاں کے انجام کے لیے قاری کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اور والدہ سے امراؤ جان کی اچانک اور ڈرامائی ملاقات کے باوجود ہمیں سرخوشی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طرح جو ہے وہ اس پر مزید اور بھی بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اتنا اسے طویل نہیں کریں گے۔ تو امراؤ جان ادا ناول جو ہے وہ مختصر کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو معائب ہیں یا اس کے محاسن ہیں، اس میں جو خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، کے پس منظر میں ایک بہت ہلکے، بہت موہوم سے نظر آتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ امراؤ جان ادا کی خامیاں فنی نہیں بلکہ مرزا رسوا کی عدم توجہی کا نتیجہ ہیں۔
تو اس طرح ہر فن پارے میں کچھ خوبیاں، کچھ خامیاں اور کچھ کمیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. ہر چیز کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو امراؤ جان ادا جو ہے وہ اگر مجموعی طور پر کہا جائے تو ایسا ناول ہے کہ جس میں فن کی ہر قدر کو نبھایا گیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ لکھنوی تہذیب، یوں کہہ لیں کہ لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کو زندہ کیا گیا ہے کہ اگر مرزا رسوا امراؤ جان ادا ناول نہ لکھتے تو ہم اس تہذیب سے آشنا نہ ہو سکتے جو اس وقت تھی. تو اس ناول کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب جو ہے وہ کس طرح کی تھی، اور اس تہذیب نے جو کہ ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں اس کے آثار نہیں ملتے، تو اس ناول کو پڑھ کے وہ زندہ ہو جاتے ہیں.